بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زلیخا کی حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت۔ حضرت یوسف علیہ السلام ذہین اور زرک انسان تھے۔ خوبصورتی بے مثال تھی۔ حسن اور خوبی کا کوئی ایسا پہلو نہ تھا جو آپ میں نہیں تھا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا دل پر قابو نہ رکھ سکی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی۔ عصمت و حیا کا پیکر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لمحہ کے لیے بھی زلیخا کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ اسے بے قراری کی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر جانے لگے۔ زلیخا نے انہیں روکنا چاہا۔ اس کھینچتانی میں آپ علیہ السلام کی قمیص پھٹ گئی۔ دروازہ کھلا تو عزیز مصر کی بیوی کے چچزاد بھائی سامنے کھڑا تھا۔ زلیخا نے مکر و فریب سے کام لیا اور حضرت یوسف پر الزام لگایا کہ اس نے مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ شخص ذہین، ہوشیار اور معاملہ فہم تھا۔ اس نے کہا، یوسف علیہ السلام کا پیراہن دیکھنا چاہیے۔ اگر سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچ بولتی ہے، اگر پیچھے سے چاک ہے تو یوسف بے گناہ ہے۔ محل میں موجود لوگوں نے دیکھا کہ پیراہن پیچھے سے چاک تھا۔ عزیز مصر کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے معاملہ رفع دفع کر دیا، لیکن کسی نہ کسی طرح یہ بات پورے خاندان میں پھیل گئی۔ عمرہ و روسا کی بیگمات نے زلیخا کو طعن و تشنیع کی اور اس سے کہا کہ تو کیسی عورت ہے کہ عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک غلام پر عاشق ہو گئی۔ زلیخا نے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ تواضع کے لیے پھل رکھے گئے۔ مہمانوں نے چھری سے پھل کاٹنے چاہے تو عین اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو قریب سے گزارا گیا۔ حسن و جمال کا مجسمہ اور مردانہ وجاہت کے پیکر حضرت یوسف علیہ السلام پر جب عورتوں کی نگاہ پڑی تو وہ حواس باختہ ہو گئی اور انہوں نے پھلوں کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ پہلے صرف زلیخا ہی آپ پر عاشق تھی۔ اس واقعے کے بعد روسا کی اکثر عورتیں آپ کی حسن پر فریفتہ ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام راست روی اور عفت و عصمت قائم رکھنے کے لیے امتحان سے گزر رہے تھے۔ بالآخر طرح طرح کے الزامات لگا کر آپ علیہ السلام کو پابندہ سلاسل کر دیا گیا۔